حامدًا و مصلیًا خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس مبارک ایک خاص نکتہ پر اور ایک خاص نظریے پر محمول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے جبریہ کا، اور ایک نقطہ نظر ہے قدریہ کا، اور ایک نقطہ نظر ہے اہل السنہ کا۔ اور یہاں ان شکاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو محنت اور مشقت پر، کاوش اور کوشش پر توکل کو ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ توکل کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے، اور توکل کا معیار کیا ہے، کہ متوکل آدمی کس طریق اور کس منہج پہ چل کے توکل کو اپناتا ہے، اور متوکل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کو اختیار کرنا اس پہ لازم ہے۔ قوم گفتندش کے کسب از ذوف خلق، لقمہ تزویر داں بر قدر حلق۔ قوم نے اس سے کہا کہ کوشش یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اس کو بقدر حلق، فریب کا ایک لقمہ سمجھ لیتے ہیں۔ پس بداں کے کسب ہا از ذوف خاص، در توکل تکیہ بر غیر خطاس۔ جان لے کہ کوشش یہ انسان کی اپنے ذوف کی وجہ سے ظاہر ہوئی، اور توکل میں غیر پہ بھروسہ یہ غلط امر ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نیست کسب از توکل خوب تر، چیست از تسلیم خود محبوب تر۔ کوئی بھی کوشش اور کاوش توکل سے بہتر نہیں۔ گویا برطرف ہر چیز سے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا یہی توکل ہے، اور تسلیم و رضا سے محبوب تر اور کوئی چیز نہیں۔ بس گریزن از بلا سوئے بلا، بس جہن از مار سوئے آئی دہا۔ بہت سے لوگ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں واقع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ سانپ سے بھاگتے ہیں، آئی دہا کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہیلا کرد انسان و ہیلش دام بود، آنکھ جاں پنداشت خوں آشام بود۔ انسان نے تدبیر کی، اور تدبیر ہی اس کا جال تھی، جس کو جان سمجھا وہ خون پینے والی تھی۔ درب بس تو دشمن اندر خانہ بود، ہیلائے فرعون زیں افسانہ بود۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ دشمن اس کو ختم کرنے والا، اس کے مد مقابل آنے والا اس کے گھر ہی میں پل رہا ہے۔ فرعون کی تدبیر بھی کچھ اسی ہی قسم کی تھی کہ اس نے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب ٹھہرے۔ صد ہزاراں طفل کشت آں کینہ کش، وہاں کے اومی جست اندر خانہ اش۔ اس کینہ پرور نے لاکھوں بچے مروا ڈالے اور ان کا قتال کیا، اور جس کو وہ تلاش کر رہا تھا ان بچوں کو قتل کروانے میں، وہ تو اس کے گھر میں ہی تھے۔ دید مارا دید او نیمل عوض، ہست اندر دید او کلی غرض۔ اس کی ثواب دید یہ ہماری ثواب دید کا بہترین بدل ہے۔ اس کی ثواب دید میں تمام مقاصد موجود ہیں۔ گویا وہ شکار کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ محنت اور مشقت کو ترک کر دیں، اور صرف آپ سکوت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یہی توکل ہے۔ طفل تاگیر او تا پویا نبود، مرکبش جز گردن با نبود۔ بچہ جب تک پکڑنے والا اور چلنے والا نہ تھا، بابا کی گردن کے علاوہ اس کی اور کوئی سواری نہیں تھی۔ وہ جس طرح ہم دیہاتوں کے اندر اپنے بچوں کو
اکثر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، اور وہ سفر میں، گھر میں بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ چوں فضولی کرد و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کو رو قبود۔ جب اس نے بیکار بات کی اور ہاتھ پیر نکالے تو مشقت اور مصیبت اور اندھیرے میں پھنس گیا۔ یعنی جب تک بچہ محنت کے قابل نہیں ہوتا اس کو کھلاتا پلاتا جاتا ہے، والدین اسے کھلاتے ہیں، رشتہ دار اسے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، اور جب وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر مشقت اور محنت اس کا شعار بن جاتا ہے اور محنت اور مشقت کو اختیار کر لیتا ہے۔ جان ہائے خلق پیش از دست و پا، می پریدن از وفا اندر صفا۔ لوگوں کی روحیں ہاتھ پیر سے پہلے اپنے کمال کی وجہ سے عالم غیب میں پرواز کیا کرتی تھی، جب ہاتھ پاؤں بنے تو پھر پرواز ختم ہو گئی اور محنت اور مشقت شروع ہو گئی۔ ما عیال حضرت مو شیر خواہ، گفت الخلق عیال اللہ الہ۔ فرمایا ہم اللہ کے عیال ہیں، الخلق عیال اللہ کی تفسیر ہے گویا، اور شیر خوار ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو اپنا کنبہ اور اپنا خاندان بنایا ہے۔ آنکھ او از آسماں باراں دہد، ہم تو واند کو برحمت نہ دہد۔ اگر اللہ آسمان سے بارش عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو کیا وہ ہمیں رزق، روزی اور روٹی عطا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ اگر دیکھیں نا، آسمان سے بارش آتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہریالی ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور اس کے سبب انسان زمین سے اپنے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو اگاتا ہے۔ تو آسمان سے بارش کا برسنا یہ بندے کی خوراک کا اور بندے کے کھانے پینے کی اشیاء کا بندوبست بنتا ہے۔ باغات اگتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھل اگتے ہیں، گندم اگتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، اس قسم کی تمام اشیاء جو زمین اگاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی اگر آسمان سے بارش برسا کر اگا سکتا ہے تو بندے کو رزق بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو توکل کا انہوں نے معنی یہ لیا، توکل کا معنی یہ لیا کہ ہر چیز سے دستبردار ہو کے ایک کونے میں بیٹھ کے اس پر بھروسہ کر لیا جائے اور اس میں بیٹھ کے اس سے طلب کیا جائے اور وہ عطا کرے گا۔ یقیناً یہ اپنے مقام پہ ہے، مگر شیر کی طرف سے ان شکاروں کو جو جواب دیا گیا اور اس وادی میں رہنے والے جانوروں کو جو جواب دیا گیا، گفت شیر آرے ولے رب العباد، نردبان پیش پائے ما نہاد۔ شیر نے کہا ہاں، لیکن بندوں کے پروردگار نے ہمارے پاؤں کے پاس جو ایک چلنے کی، آنے جانے کی جو طاقت، قوت اور سکت رکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پایا پایا رفت باید سوئے بام، ہست جبری بودنی جا تمے خام۔ مکان پہ آہستہ آہستہ چڑھنا چاہیے، زینہ بزینہ، سیڑھی لگا کے آدمی جب زمین سے بلندی کی طرف اور مکان کی چھت کی طرف جاتا ہے تو ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا، یہ زینہ بزینہ اوپر جاتا ہے۔ اس مقام پر جبری ہونا کہ آدمی محض مجبور ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، آدمی مجبور محض نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سارے اختیارات بندے کو بھی نہیں دیے اور سارے اختیارات چھین بھی نہیں لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات بندے کو عطا کیے ہیں اور کچھ اختیارات اس نے اپنے
پاس رکھیں۔ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے تقدیر سے متعلق سوال کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ، تو انہوں نے اپنا پاؤں اٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرا اٹھاؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور دوسرا تو نہیں اٹھایا جاتا۔ فرمایا تقدیر کا یہی مسئلہ ہے، کچھ چیزیں اللہ نے بندے کے اختیار میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے، ویسے تو سارا اختیار ہی اسی کا ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لیکن کرنے میں بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اختیار عطا کیا ہے۔ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے، ہدیناہ النجدین اما شاکرم و اما کفورا، بندے کے اختیار میں ہے کہ کفر کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا شکر کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بندے پہ ہموار کر دیے اور بندے کو یہ شعور اور عقل عطا کر دی ہے کہ بندہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرے، صراط الذین انعمت علیہم، اور گمراہی کے راستے کو اختیار نہ کرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پائیداری چونکنی خود رات لنگ، دستداری چونکنی پنہا تو جنگ۔ تو پیر رکھتا ہے اور تجھے پیر رکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے آپ کو لنگڑا بنانا، جب پاؤں رکھنے کی اور چلنے کی اس نے سکت دی ہے تو پھر یہ کیسا، اور جب اس نے ہاتھ عطا کر رکھا ہے تو پھر پنجے کو چھپانا کیسا۔ خواجہ چون بیلے بدستے بندداد، بے زباں معلوم شد اورا مراد۔ آقا نے جب غلام کو بیلچہ تھما دیا ہے، بیلچہ تھما دیا ہے تو بغیر کچھ کہے مقصد معلوم ہو گیا کہ بیلچہ تھمانے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ کاوش کوشش کرے، محنت اور مشقت کرے۔ آگے چل کے مولانا روم صاحب اس کی ایک حقیقت کو اینڈ پہ آج ہی کے درس میں ذکر کریں گے۔ دست ہم چو بیل اشارت ہائے اوس، آخر اندیشی عبارت ہائے اوس۔ بیلچے کی طرح ہاتھ اس کے اشارے ہیں، جب اس نے ہاتھ تھما رکھا ہے نا تو رومی کہتے ہیں یہ بیلچے کی طرح اس کا ایک اشارہ ہے، جس کا مطلب انجام بھی نہیں ہے کہ ہاتھ تجھے دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کاوش کوشش اور جہد کو تو اختیار کر، اپنے آپ کو ساکن اور جامد بنا کے بیٹھ نہ جا۔ چون اشارت ہوش را بر جان ہی، در وفائے ہاں اشارت جان دہی۔ جب تو اس کے اشاروں کو دل پر جما لے گا تو پھر ان اشاروں کو پورا کرنے میں تجھے جان بھی دینی پڑے تو جان کو بھی قربان کر دے گا۔ قربانی تب پیش کرے گا جب اس کے راز کو اور اس اشارے کو سمجھے گا۔ حاملی محمول گردانت ترا، قابلی مقبول گردانت ترا۔ تو بار بردار ہے تو تجھے سوار کر دے گا، تجھے یہ صلاحیت اور اللہ تعالیٰ تیرے اندر یہ وصف پیدا کر دے گا۔ تو حکم کو ماننے والا ہے تو تجھے اپنی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ بنا دے گا، کیونکہ اس نے تجھے تخلیق کیا ہے اور تجھ سے اس کا ایک تقاضا ہے۔ جب تو اس جانب بڑھتا ہے، اس جانب رجوع کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مَنْ طَلَبَنِي فَقَدْ وَجَدَنِي من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ من تقرب منی شبر تقربت منہ ذراع۔ تو یہ جہد مسلسل ہے اس کی بارگاہ میں۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، انسان خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ورنہ وہ تو انتظار میں ہے کہ جب جہد مسلسل کو اختیار کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔ انسان پہ لازم ہے کہ اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے جہد مسلسل کو اختیار کرے اور اس کے ثمرات و اثرات کو اسی کے ذات پہ چھوڑ دے۔ سائے شکر نعمت
قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود۔ کوشش کر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لا، اور تیرا جبری ہونا، گویا کہ تو اگر یہ کہے کہ میں مجبور محض ہوں، کیا کر سکتا ہوں، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو اپنے آپ کو مجبور محض نہ سمجھ، اور رومی یہی کہتے ہیں اگر تو اپنے آپ کو مجبور محض سمجھتا ہے تو اس کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے۔ شکر نعمت نعمتت افزوں کنت، کفر نعمت از کفت بیروں کنت۔ لئن شکرتم لازیدنکم کی تفسیر ہے، اگر تو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا وہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور اگر نعمت کا کفران کرے گا تو وہ تیرے قبضے سے پہلی والی نعمتوں کو بھی زائل کر دے گا۔ ہاں مخسف اے جبریے بے اعتبار، جز بزیر درخت میوہ دار۔ اے بے بھروسہ جبری، ہرگز نہ سونا، کوشش کر، محنت کر۔ کیوں کہ اس میوہ دار درخت کے نیچے تیرے لیے سب کچھ ہے، لیکن تو اس سے حاصل کرنے کی کاوش اور کوشش کو اختیار کر، تاکہ شاخ افشاں کند ہر لحظہ بعد، برسرت دائم بریزد نقل و زاد۔ رومی کہتے ہیں کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ ہوا شاخ کو ہلاتی ہے، اور ہمیشہ تیرے لیے وہاں سے توشہ، تیرے لیے خوراک کو مہیا کرتی ہے، لیکن تو کہے کہ میں درخت کے نیچے جانا ہی نہیں چاہتا۔ درخت کے نیچے جانا تیرا کام ہے، اور درخت سے پھل عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو درخت کے نیچے جا تو صحیح، اس کے پاس جائے گا تو اس سے ثمرات کو اور اس سے پھل کو پائے گا۔ جبر خفتن درمیان راہ زنا، مرغ بے ہنگام کہ یابد اما۔ رومی نے کمال کی تمثیل ذکر کی اور اخیر کر دی ہے مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں خود کو مجبور محض سمجھنا اور ڈاکوؤں کے درمیان سو جانا، یہ ایسے ہے جیسے بے وقت اذان دینے والا مرغ ذبح کر دیا جاتا ہے، جو ٹائم کے علاوہ۔ ویسے ایک یہ فطرتی عمل ہے، صبح نماز کے قریب مرغ جب بیدار ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ تو مرغ اذان دیتا ہے، مرغ کیا اذان دیتا ہے، تو اذان کے وقت میں اس کا اذان دینا خوش آئند ہے، اور بے وقت اذان دینا تو لوگ اسے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو رومی کہتے ہیں اگر تو اپنے آپ کو مجبور محض سمجھتا ہے اور ڈاکوؤں کے درمیان سو جاتا ہے، بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو گویا تو ایسا مرغ ہے جو بے وقت اذان دیتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ور اشارت ہوش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی۔ فرمایا اگر تو اس کے اشاروں پر ناک چڑھائے گا تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، غور کر، اصل میں تو مرد نہیں بلکہ ناقص و ناتمام عورت ہے۔ گر توکل می کنی درکار کن، کسب کن پستک یا بر جبار کن۔ اب رومی یہاں سے ایک راستہ اور ایک مشورہ دیتے ہیں جو توکل کے حقیقی معنوں کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر تو توکل کرتا ہے تو محنت اور مشقت میں کر، جہد مسلسل میں کر، کاوش اور کوشش میں کر، کسب کن، محنت کر، کما، کوشش کر، یعنی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے ایسے اسباب کو اور ایسے سامان کو مہیا کر،
کوشش کرنا تیرا کام ہے، پس تکیہ بر جبار کن، اور کوشش کرنے کے بعد اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کر، اپنی کوشش پہ بھروسہ نہ کر، بھروسہ اللہ پہ کر۔ جب تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے گا تو پھر وہ تجھے اپنی بارگاہ سے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں عطا کرے گا، تیرے لیے خیر ہی خیر کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تکیہ بر جبار کن تاوا رہی، ورنہ افتی در بلاؤ گم رہی۔ اب فرماتے ہیں کہ مجبور محض ہونا اور ہے، توکل کا معنی اور ہے، اور توکل کے مفہوم کو حقیقی پیرائے میں نہ سمجھنا یہ الگ معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں خدا پر بھروسہ کر تاکہ تو نجات پائے، ورنہ مصیبت اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کام، کوشش، محنت اور مشقت، اس کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر، جس طرح پچھلے درس میں کہ اونٹنی کا پاؤں اور اس کی ٹانگ باندھ کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر۔ تو بندے کو اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں جہد مسلسل کا اور ریاضت کا، محنت کا اور مشقت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ جب بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثمرات و اثرات کو اس کے کرم پہ چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ اپنے پاس سے اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے توکل کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے حکم پہ محنت کرنی چاہیے اور اس کے نتائج کو اس کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے، اس کے ثمرات و اثرات کو اس کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے۔ یہی حقیقی معنوں میں توکل اور توکل کا مفہوم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔